بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آنے والے وقت کے متعلق قبل از وقت آگاہی انسانی تجسس کا حصہ ہے۔ ایسا انسان یا کوئی واقعہ جو کہ مستقبل میں ہونے والی تبدیلیوں کا اشارہ موجودہ وقت میں دے دے تو اسے غیر معمولی گردانا جاتا ہے۔ مگر بعض دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ان پیش گوئیوں کو اس وقت سچ مانا جاتا ہے جب یہ رونما ہو جائیں۔ ٹیلی ویژن سے شغف رکھنے والے اکثر و بیشتر ناظرین ایک یہودی کارٹون سیریز سمپسن میڈ کو تو ضرور جانتے ہوں گے۔ اس کارٹون سیریز کو گروننگ نامی ایک امریکن آرٹسٹ نے ڈیزائن کیا تھا۔ ان کارٹونز کو سب سے پہلے سال 1989 میں سکرین کے پردے پر دکھایا گیا۔ اس کی نمائش آج بھی بڑی کامیابی سے جاری و ساری ہے۔ اس کارٹون سیریز کی سب سے اہم اور حیران کن خوبی یہ ہے کہ اس میں آنے والے وقت کے متعلق بہت کچھ بتایا اور سمجھایا گیا، جو کہ وقت آنے پر سچ بھی ثابت ہوا۔ جیسا کہ اس کارٹون کے سال 2000 میں دکھائے جانے والے ایک سین میں ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کا صدر بتایا گیا تھا، اور دکھایا جانے والا کارٹون ہو بہو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مشابہ تھا۔ اس طرح بے شمار پیشین گوئیاں اس کارٹون سیریز کی سچ ثابت ہو چکی ہیں۔ ایک ایسا ہی عجیب و غریب سین دنیا عالم کے سب سے بڑے مسئلے یعنی گلوبل وارمنگ کے حوالے سے سمپسن کارٹون سیریز میں چند سال قبل دکھایا گیا، جو کہ مستقبل میں سچ ثابت ہوتا معلوم ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، بلا شبہ یہ کرۂ ارض وسائل کا ایسا سرچشمہ ہے جو مدتوں سے اپنے باسیوں کی ضرورتوں کو ہر لحاظ سے پورا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ لیکن 2 صدیوں سے جاری ماڈرن دور کی اس ترقی نے زمین کو شدید خطرات سے لاحق کر دیا ہے۔ موسمی کیفیات بدل چکی ہیں۔ گلوبل وارمنگ ایک ایسا عمل ہے جس کی بدولت ہماری زمین کا درجہ حرارت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس کی اصل وجہ فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں اور کیمیکل ہے، جو خلا اور زمین کے درمیان موجود اوزون کی تہہ کو ختم کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہی اوزون کی تہہ سورج کی مضر شعاؤں کو زمین تک آنے سے روکتی ہیں۔ اب جبکہ یہ لیئر کمزور ہو چکی ہے تو الٹرا وائلٹ شعائیں ہماری زمین تک پہنچ کر ہمیں جلد کی بیماریوں اور بہت سے مسائل سے دوچار کر رہی ہیں، جن میں ایک مسئلہ زمینی ٹمپریچر بھی ہے، جو کہ خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ اس حوالے سے سمپسن کارٹون میں کیا کچھ دکھایا گیا، آئیے اسے بھی سمجھ لیتے ہیں۔ دوستو، سمپسن کارٹون کی سیریز 6 میں دکھائی جانے والی قسط نمبر 25 میں ایک سین کچھ یوں سکرین کے پردے پر دکھایا گیا۔ اس میں ایک کمرے میں ایک رئیس آدمی اور اس کا اسسٹنٹ موجود ہے۔ کمرے کے فرش پر پیسوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے۔ پیسے گنتے ہوئے اس امیر شخص نے آسمان کی طرف دیکھا اور پاس کھڑے اسسٹنٹ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، سورج میرا دشمن ہے، دنیا کے کئی اور افراد بھی اس سورج سے تنگ ہیں اور وہ بھی اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ کام میں خود سر انجام دوں گا۔ اس جملے کے بعد یہ کارٹون کریکٹر ایک ڈیوائس کی مدد سے اپنے اسسٹنٹ کو سمجھاتا ہے کہ وہ کس طرح سورج سے آنے والی شعاؤں کو زمین تک پہنچنے سے روکے گا۔ ناظرین، اس قسط کو ہو شاٹ مسٹر برنس کے نام سے ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا تھا۔ معزز خواتین و حضرات، اس سین کے عین مطابق آج کی حقیقی دنیا میں ایسا ہونے جا رہا ہے۔ گلوبل وارمنگ کے بڑھتے خطرات سے پیش نظر سائنس آئے روز تجربات کرنے کی دھن میں لگی ہے۔ انہی تجربات میں سے ایک اہم تجربہ بھی سامنے آیا ہے، جسے سائنسدان حضرات اسکوپیکس کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس پروجیکٹ کو ڈی سی واشنگٹن کے معروف تعلیمی ادارے ہارورڈ یونیورسٹی میں پرفارم کیا جا رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کے تمام تر اخراجات کوئی اور نہیں بلکہ دنیا کا امیر ترین شخص بل گیٹس ادا کر رہا ہے۔ اس سائنسی تجربے کو ایک قدرتی عمل سے منسوب کیا گیا ہے۔ 1991 میں فلپائن میں موجود پینا ٹیوبو نامی آتش فشاں پہاڑ پھٹ گیا تھا۔ اس عمل سے اس آتش فشاں پہاڑ سے سلفر ڈائی آکسائڈ گیس خارج ہوئی، جو کہ اوزون لیئر سے 50 کلومیٹر اوپر اٹھ کر زمین کے ایک بڑے حصے پر پھیل کر سورج اور زمین کے درمیان حائل ہو گئی تھی، جس سے سال 1991 میں زمین کا درجہ حرارت 0.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا تھا۔ معزز دوستو، اس قدرتی عمل کے اصول کے مطابق بل گیٹس اور ہارورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے ایک پروجیکٹ ترتیب دیا ہے، جس میں ایک بے حد بڑے سائز کا ہوائی غبارہ زمین کی سطح سے 12 میل اوپر بھیجا جائے گا۔ مقررہ جگہ پر پہنچ کر یہ غبارہ کیلشیم کاربونیٹ نامی کمپاؤنڈ کے ذرات کو ہوا میں چاروں سمت خارج کر دے گا، جس سے اس مصنوعی کمپاؤنڈ کی ایک چادر زمین کے اوپر بن جائے گی اور سورج کی شعائیں زمین تک نہیں پہنچ سکیں گی۔ اس عمل سے زمین کا بڑھتا ہوا درجہ حرارت کم کیا جا سکے گا۔ یہ تمام صورتحال سمپسن کارٹون کے اس سین سے ہو بہو ملتی جلتی ہیں، جس کا ذکر ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ ایک طرف تو اس پروجیکٹ کا ظاہری فائدہ زمینی ٹمپریچر کو کم کرتا نظر آتا ہے، مگر دوسری طرف اس کے نقصانات کا اگر احاطہ کیا جائے تو ایک لمبی فہرست تیار ہو سکتی ہے۔ یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم بل گیٹس کی نیت پر کسی قسم کا شک نہیں کر رہے، لیکن سائنسی و قدرتی اصولوں کو دیکھا جائے تو اس تجربے کے خطرناک نتائج سامنے آئیں گے۔
मोजिज़ दोस्तों, अगर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया तो दुनिया का मौसम यकसर तब्दील हो जाएगा। इससे कबल फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और पेट्रोलियम मसनूआत का बेदरग इस्तेमाल मुतअद्दिद मसाइल को जन्म दे चुका है। हम इंसानों की दानस्ता गलतियों की बदौलत ही ग्लोबल वार्मिंग जैसे मसाइल पैदा हुए हैं और अब इसको कम करने के लिए कुदरत के कानून को हाथ में लेने की कोशिश की जा रही है। हालिया किए जाने वाले एक सर्वे के मुताबिक दुनिया की 100 बड़ी कंपनीज ऐसी हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का सबब बन रही हैं। अगर इन कंपनीज के वर्किंग प्रिंसिपल को तब्दील कर दिया जाए तो इस बढ़ते मसाइल पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। इस बात को आप बखूबी समझ सकते हैं कि जब जब इंसान ने कुदरत के काम में खलल डाला है तब तब बुरे नताइज का सामना करना पड़ा है। इस प्रोजेक्ट के मनफी असरात ना सिर्फ नस्लें इंसानी को तबाह कर सकते हैं बल्कि ज़मीन पर बसने वाले चरिंद परिंद, आबी मखलूक़ात और दरख्त इसका निशाना बिला वजह ही बन जाएंगे। दुनिया के किसी हिस्से में कहत का सामना हो सकता है और कहीं बारिशों की फरामानी से सैलाबी आफत आन पड़ेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत दुनिया का इकोसिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकता है। कई अफराद ने इस तजर्बे पर शदीद तनकीद भी की है क्योंकि इस साइंसी तजर्बे के नुकसानात ज़्यादा और फ़वाइद गिने चुने हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, चंद बाशुर अफराद ने इस प्रोजेक्ट को रोकने की इस्तदा भी की है और बहुत से अफराद ने इस तजर्बे के नुकसानात को आम इंसानों तक पहुँचाने की जसारत भी कर रहे हैं और यही एक तरीका है इस प्रोजेक्ट को रुकवाने का। आप भी इस दुनिया को खतरे से बचाने के लिए हमारी इस जिद्दोजहद में शामिल होकर इस कीमती मालूमात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये अमल थम सके। बिल गेट्स और अशराफिया से भी दरख्वास्त है कि इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले तमाम साइंसी और तकनीकी मराहल के मुतालिक मुकम्मल आगाही हासिल की जाए। अगर इस प्रोजेक्ट के पस मंज़र में दुनियावी मखलूक़ात को नुकसान पहुँचने का मुमकिन खदशा मौजूद है तो फिलफौर इसको रुकवाने के इक़दाम किए जाने चाहिए, वरना कुर्राए अर्ज़ मोहल्ले खतरात से दोचार होकर अपना वजूद खोने जैसी होलनाक कैफियत को जन्म दे सकता है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप लोगों से मज़ीद इल्तमास है कि जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है वो हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा के लोगों में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के ज़रिए ज़रूर शेयर कीजिए। मज़ीद हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।